پروین گھر پر مٹی کے برتن بناتی اور شہباز سائیکل پر بیچنے چلا جاتا، جس کی وجہ سے گھر کا چولہا چل رہا تھا۔ پروین کی دیورانی کنیزہ کافی امیر تھی اور اپنے بچوں کو ڈھیروں پیسے دیتی تاکہ پروین کے بچے دیکھ کر ضد کریں اور وہ اسے ترستا ہوا دیکھ سکے۔ لیکن پرویز نے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی تھی کہ بچے صبر کر جاتے۔ ایک دن انہیں بہت بڑا برتنوں کا آرڈر ملا اور انہوں نے 10 دن لگا کر برتن بنائے، تو ایک رات نن نے پروین کے سارے برتن توڑ دیے تاکہ وہ آرڈر نہ دے سکے، اور جب وہ صبح اٹھی تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی کیونکہ صحن میں تو دور سے دیکھنے میں ہی دونوں گھروں میں واضح فرق نظر آتا تھا۔ ایک عالی شان محل جیسا گھر تھا، چمکتا ہوا تازہ رنگ و روغن سے سجا، جس کے پورچ میں ایک شاندار گاڑی کھڑی تھی۔ یقیناً اس کے مکین بہت ہی دولت والے تھے، لیکن اس عالی شان گھر کی دیوار کے بالکل ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، جس کے در و دیوار ان کے اندر رہنے والے مکینوں کی غربت کی داستان سناتے تھے۔ اس گھر کا دروازہ بھی بمشکل ٹکا ہوا تھا۔ بالکل صبح صبح کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی تھی، گلیوں میں اسکول جانے والے بچوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ایسے میں اس ٹوٹے پھوٹے گھر کا دروازہ کھلا اور شہباز اپنی سائیکل لے کر باہر نکلا۔ وہ 30-32 سال کا مرد تھا، جس کے چہرے پر فکر اور پریشانیوں نے جال سا بنا رکھا تھا۔ سائیکل کے اوپر اس نے اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو بٹھا رکھا تھا، جنہیں وہ اسکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ سخت سردی میں بھی اس کے بچوں نے پھٹے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے اور رنگ برنگی جیکٹس پہنی ہوئی تھیں، جن میں جگہ جگہ پیون لگے ہوئے تھے۔ خود شہباز کے وجود پر صرف ایک پرانی سی چادر تھی۔ شاید اس کے پاس جیکٹ خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ ابھی اس نے سائیکل چلانا شروع ہی کی تھی کہ ساتھ والے شاندار گھر کا دروازہ کھلا اور بڑے سے دروازے میں سے سیاہ رنگ کی بڑی سی کار باہر نکلی۔ گلی میں نکل آئی شہباز نے سر اٹھا کر کار کو دیکھا اور پھر فوراً سے اپنی نگاہ جھکا لی۔ یہ کار اس کے چھوٹے بھائی شہزاد کی تھی، جو ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا اور خوب مالدار آدمی تھا۔ شہزاد نے پلٹ کر بھی ایک نگاہ اپنے غریب بھائی پر نہ ڈالی، جو سخت سردی میں بھی سائیکل پر بٹھا کر بچوں کو اسکول لے جا رہا تھا، بلکہ اس کے اپنے بچے اعلیٰ انگلش اسکول میڈیم میں پڑھتے تھے، جنہیں چھوڑنے کے لیے اس وقت وہ تیزی سے گاڑی نکال کر لے گیا تھا۔ اس بڑے سے گھر کے دروازے پر کھڑی شہزاد کی بیوی کنیزہ نے دور سے گاڑی کو ہاتھ ہلایا۔ عین اسی لمحے ٹوٹے پھوٹے گھر کے دروازے پر پروین آ کر رکی، اور شہباز کی بیوی تھی۔ بچوں کو چھوڑ کر جلدی واپس آئیے گا، تمام برتن تیار ہیں، میں نے انہیں پیک کر دیا ہے، پروین نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ شہباز مسکرا دیا اور بچوں کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ اسی پل پروین کی نگاہ ساتھ والے دروازے سے جھانکتی کنیزہ پر پڑی، جس نے بہترین برانڈڈ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور ڈائی کیے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ سے پروین کو دیکھ رہی تھی۔ پروین تھوڑا نروس سی ہو گئی۔ اس نے کنیزہ کو سلام کیا کیونکہ وہ اس کی دیورانی تھی۔ کنیزہ نے ایک ادا سے اسے سلام کا جواب دیا۔ وہ واپس گھر کے اندر چلی گئی۔ پروین کی بھی جذبز ہوتی ہوئی واپس اندر آ گئی اور جانتی تھی کہ کنیز اسے جان بوجھ کر اپنے رویے کا، پیسوں کا دکھاوا دکھاتی ہے تاکہ وہ پروین کا دل خراب کرے، مگر پروین ایک صابر اور شاکر عورت تھی۔ اس نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا کہ اس نے پروین کو تو شدید غربت دے رکھی تھی، مگر بالکل ساتھ والے گھر میں کنیزہ پر روپے پیسے کی برسات تھی۔ شہباز بچوں کو اسکول سے چھوڑ کر آیا تو پروین نے مٹی کے سارے برتن تیار کر کے رکھے ہوئے تھے۔ شہباز ٹھیلے پر یہ سارے مٹی کے برتن فروخت کیا کرتا تھا، مٹی کی چھوٹی چھوٹی ہانڈیاں، چھوٹے چھوٹے گلک، پیالے اور پرندوں کے لیے کھانا رکھنے کے لیے برتن وغیرہ۔ شہباز کے پاس کوئی دوسرا کاروبار شروع کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ تعلیم اس کے پاس تھی نہیں کہ وہ کوئی چھوٹی نوکری کر لے، سو وہ پروین کے گھر میں ہی مٹی کے برتن بنا لیا کرتے تھے۔ برتن بنانے میں شہباز کے ساتھ ساتھ پروین کو بھی خاصی مہارت تھی، مگر کبھی زیادہ برتن بکتے اور کبھی کم، اور کبھی کچھ بھی نہیں۔ ان کے حالات بہتر نہ ہو سکے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے بچوں کی روٹی روزی پوری کرنے رہے تھے۔
مگر پروین اسی میں ہی اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ شہباز برتن لے کر چلا گیا تو پروین گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ بچوں کے آنے سے پہلے پہلے اس نے ان کا کھانا تیار کر لیا تھا۔ بچے اسکول سے واپس آئے تو تھوڑے بھجے ہوئے تھے۔ امی ٹیچر کہہ رہی تھی 2 مہینے کی فیس جمع نہیں کروائی، اگلے مہینے پیپرز ہیں، پیپر دینے سے پہلے فیس جمع کروانی ہوگی، ورنہ مجھے اور بھائی دونوں کو اسکول سے نکال دیں گے۔ پروین کے بیٹے احمد نے افسردہ لہجے میں کہا تو پروین نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ گھر میں سارا راشن تو ختم ہو رہا تھا، اب راشن ڈلوائیں گے یا بچوں کی فیس دیں گے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن اس نے بچوں کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، وہ جلد ہی کوئی سبب بنا دے گا۔ امی، میرا بیگ اور میرے جوتے بھی پھٹ رہے ہیں، کلاس میں سبھی بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے نیا بیگ دلا دیں، چھوٹے محمد نے منہ مسوڑتے ہوئے کہا تھا۔ پروین نے مسکرا کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور تسلی دینے لگی۔ اسی رات جب شہباز تھکا ہارا گھر واپس آیا تو پروین نے ہمت کر کے اس سے کہا کہ بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرنے والی ہو گئی ہے اور بچوں کے جوتے بھی پھٹ گئے ہیں، آگے بارشوں کا سیزن آنے والا ہے، جگہ جگہ پر کیچڑ ہوگا، اس کیچڑ کی وجہ سے بچے پھٹے ہوئے جوتے پہن کر نہیں جا سکتے، آپ کہیں اس رقم کا بندوبست کر لیں تاکہ ہم یہ ضروریات تو پوری کر سکیں۔ پروین نے کہا تو شہباز سوچ میں پڑ گیا۔ برتن بیچ کر تو بمشکل ہی اتنی رقم آتی ہے کہ گھر کا چولہا جل سکے۔ آج ویسے بھی آمدنی کافی محدود ہو گئی تھی، 2 مہینے کی اکٹھی فیس جمع ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیسے ادا کروں۔ شہباز سر پکڑے کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ میں شہزاد سے بات کرتا ہوں، اس کے پاس تو پیسے ہوں گے، یقیناً وہ مجھے دے دے گا۔ شہباز پورا عزم انداز میں ہوتا ہوا گھر سے باہر نکلا تھا۔ پروین نے اسے جاتے دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ اسے اپنی دیورانی کنیزہ اور شہزاد کچھ امید تو نہیں تھی۔ شروع سے ہی کنیزہ کا رویہ پروین کے ساتھ کچھ اچھا نہ تھا، مگر بہرحال اس نے شہباز کو منع نہ کیا اور شہباز سیدھا شہزاد کے گھر جا پہنچا۔ کئی بار گھنٹی بجانے کے بعد شہباز کے بڑے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر وہ کارٹون دیکھ رہا تھا۔ ارے چاچو، آپ ہیں؟ دروازہ بجا بجا کر تنگ ہی کر دیا، بچے نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ شہباز شرمندہ ہوتے ہوئے اندر آ گیا۔ سامنے ہی کنیزہ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ اشتہا انگیز کھانے کی خوشبو پورے ڈائننگ ٹیبل میں پھیلی ہوئی تھی۔ شہزاد کپڑے تبدیل کر کے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ رہا تھا۔ شہباز کو آتے دیکھ کر کنیزہ اور شہزاد دونوں ہی چونک گئے۔ کیا بات ہے شہباز بھائی، آپ کو کیا ہوا ہے جو آپ میرے گھر آئے ہیں؟ شہزاد نے طنزیہ سے آواز میں پوچھا اور ہاتھ بڑھا کر اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال لیا۔ شہباز نے پوری کوشش کی کہ اس کی نظر کھانوں پر نہ جائے، حالانکہ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے شہزاد، میرے بچوں کو اسکول میں فیس جمع کروانی ہے اور فی الحال میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، میں تمہیں جلد ہی پیسے لوٹا دوں گا، اگر تم مجھے پیسے دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ شہباز نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ کنیزہ بھی سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی اور کھانا کھا رہی تھی۔ دونوں میں سے کسی نے بھی اتنی توفیق نہ کی کہ شہباز کو بھی ساتھ کھانا کھانے کی آفر کرتے۔ چاولوں کا چمچہ منہ میں رکھتے ہی شہباز نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولا، فی الحال تو آپ کو میں پیسے نہیں دے سکتا، میں نے کل ہی کنیزہ کے سونے کے سیٹ کے لیے جیولر کو رقم دے دی ہے اور ابھی فی الحال تو میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، خود میں بڑا پریشان ہوں، ایسے میں آپ کو پیسے کہاں سے لا کر دوں؟ شہزاد نے صاف انکار کر دیا تھا۔ شہباز نے بے اختیار ٹیبل پر پڑے انواع اقسام کے کھانوں کی جانب دیکھا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ صاف ظاہر تھا کہ شہزاد اسے پیسے دینا ہی نہیں چاہتا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے خاموشی سے واپس پلٹ آیا۔ جب سے اس کا یہ بھائی دولت مند ہوا تھا، دونوں کے درمیان ایک عجیب سی دیوار آ گئی تھی۔ شہباز سفید پڑتے رنگ کے ساتھ گھر واپس آیا تو پروین نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ شہزاد نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہمیں زیادہ برتن بنانے چاہیے تاکہ آمدنی زیادہ ہو، شہباز نے بس اتنا ہی کہا۔
پروین نے اس کے سامنے آلو کا سالن اور روٹی لا کر رکھ دی۔ اس نے خاموشی سے کھانا کھا لیا۔ اگلے دن پروین کے بچے اسکول سے واپس آئے تو وہ پہلے سے زیادہ افسردہ تھے۔ پروین نے جیسے تیسے کر کے انہیں منا لیا اور کھانا کھلا دیا، لیکن ابھی وہ ہوم ورک کروانے کے لیے ان کی کتابیں کھول ہی رہی تھی کہ جب اس کے چھوٹے سے گھر کے دروازے سے کنیزہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا اور بازو میں سونے کی چوڑیاں بھر بھر کر ڈال رکھی تھی۔ پروین نے حیرت سے کنیزہ کو دیکھا۔ آج وہ اس کے گھر کیسے آ گئی تھی؟ حیرت کی بات تھی، کنیزہ اکیلی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے دونوں بچے بھی تھے، جو ناک چڑھا چڑھا کر پروین کے گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ ارے کنیزہ، آؤ بیٹھو، آج کیسے آنا ہوا؟ پروین نے خوش دلی سے کہا۔ کنیزہ نے بیٹھنے سے پہلے چارپائی کو اچھے سے جھاڑا اور پھر اس پر بیٹھ گئی، جبکہ اس کے دونوں بچے ناک چڑھا کر اس کے ساتھ ہی کھڑے رہے تھے۔ ارے بس ایسے ہی چکر لگا لیا تمہاری طرف، کافی دن ہو گئے ہیں نا، ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کنیزہ نے کان پر سے دوپٹہ ہٹاتے ہوئے کہا تو پروین کی نگاہ اس کے کان میں موجود سونے کے جھمکوں پر جا پڑی۔ پروین نے گہری سانس لی تو کنیزہ سے یہ سب کچھ دکھانے کے لیے آئی تھی، وہ اس کی فطرت سے واقف تھی۔ پروین مسکرا دی۔ تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، وہ اٹھنے لگی، لیکن کنیزہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک لیا۔ ارے نہیں نہیں، میرے بچے اور میں چائے نہیں پیتے، ہم لوگ تو بس تازہ پھلوں کا جوس پیتے ہیں۔ لیکن وہ تمہارے گھر میں تو مل نہیں سکتا، پھر پھل اتنے مہنگے تو ہوتے ہیں نا، تم لوگ کہاں سے لاتے ہوگے؟ کنیزہ کی بات پر پروین خاموش سی ہو گئی تھی۔ ہوم ورک کرتا ہوا پروین کا بچہ ایک دم سر اٹھا کر بولا، ایسی بات نہیں ہے چچی، جب ہمارا دل چاہتا ہے تو ہمارے بابا بھی ہمارے لیے پھل لے آتے ہیں، اور جو کچھ ہم مانگے وہ جیسے تیسے کر کے لا ہی دیتے ہیں، ہم خود ہی انہیں زیادہ پریشان نہیں کرتے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہو اسے اسی میں خوش رہنا چاہیے، چھوٹا بچہ سادگی سے کہہ رہا تھا۔ کنیزہ نے گھور کر اسے دیکھا مگر پھر سر جھٹک کر رہ گئی۔ دیکھو پروین، میں بچوں کے جوتے لے کر آئی ہوں، 4,000 کا ایک جوتا ہے، برانڈ کے ہیں اور بہت ہی نرم ہے۔ کنیزہ اسے دونوں بچوں کے پیروں میں موجود جوتے دکھا رہی تھی۔ پروین کی نگاہ بے ساختہ اپنے بچوں کے پھٹے ہوئے جوتوں تک جا پہنچی۔ کنیزہ نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ پروین کی جانب اچھالی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، میرے بچے گھومنے پھرنے کی بہت ضد کر رہے ہیں، تو ہم نے پلان بنایا ہے کہ ہم لوگ برف باری دیکھنے کے لیے مری جائیں گے، تم لوگ بھی چلے جاؤ۔ کیا تمہارے بچے ایسی کوئی ضد نہیں کرتے؟ تمہارا دل نہیں چاہتا گھومنے پھرنے کا؟ کنیزہ نے ہمدرد بنتے ہوئے پروین سے کہا تھا۔ پروین سادگی سے مسکرا دی، نہیں بھابھی، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کہیں گھومنے پھرنے جا سکیں، اللہ کا شکر ہے کہ اپنے گھر میں ہی بہت سکون ہے۔ پروین نے بس اتنا کہا تھا، لیکن اس کا بیٹا احمد پھر سے بول اٹھا، ابو سارا دن بڑی مشکل سے پیسے کما کر لاتے ہیں، اس لیے ہم ان سے بلا وجہ کی کوئی بھی ضد نہیں کرتے، جو کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں وہی بہت ہے۔ میری ٹیچر نے بتایا تھا کہ والدین کے احسانات کو ماننا چاہیے اور انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ احمد کی معصومیت پر اب کنیزہ کا پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ تو یہاں پر پروین اور اس کے بچوں کو جلانے آئی تھی، مگر وہ تو سب اپنے حال پر بے حد مطمئن اور بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ انہیں شہباز سے بھی کوئی شکایت نہیں تھی کہ وہ انہیں گھماتا پھراتا نہیں اور ان کے اوپر خرچہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو اس سے بہت زیادہ خوش تھے کہ وہ محنت کر کے انہیں پال رہا ہے۔ کنیزہ پیر پٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، تمہارے بچوں کی تو بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے، پروین بڑوں کی باتوں میں بولتے رہتے ہیں، چلو بیٹا۔ اس نے گھور کر احمد کو دیکھا تھا اور اپنے بچے کو بازو دبوچا جو مہنگے آئی فون ہاتھ میں پکڑے اس پر گیم کھیل رہا تھا۔ بچے ماں کے ساتھ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ پروین خاموش سی ہو گئی، اسے اچھا لگا تھا کہ اس کے بیٹے نے کنیزہ کو جواب دیا تھا، خود تو وہ شاید مروت پر اسے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ پروین تو مطمئن تھی، مگر کنیزہ کے اندر آگ بھڑک گئی تھی۔ اسے پروین اور اس کے بچوں کا یہ رویہ ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا، وہ تو انہیں روتا تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کے چہروں پر اتنا سکون کیسے تھا؟ وہ جلے پاؤں کی بلی کی مانند پورے گھر میں پھرنے لگی۔ دوسری جانب شہباز جب گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر بے مثال خوشی تھی۔ پروین نے محسوس کر لیا، کیا بات ہے شہباز کچھ زیادہ ہی خاموش ہے؟ پروین نے پوچھا تو وہ خوشی سے بولا، ہاں نا بھلی مانس،
بہت اچھی خبر ہے۔ باہر کے ملک میں ایک بڑی کمپنی کو مٹی کے برتنوں کی ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگ اب زیادہ تر مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ قدرتی ہے۔ میرے ایک دوست نے میرا اس کمپنی سے رابطہ کروایا ہے۔ مجھے ایک بہت بڑا آرڈر ملا ہے۔ 10 دن کے اندر اندر ہمیں یہ سارے برتن تیار کرنے ہیں۔ پھر یہ سارا مال بیرون ملک چلا جائے گا۔ اگر یہ مال ان کو پسند آ جاتا ہے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ مستقل بنیادوں پر وہ لوگ مجھ سے ہی پھر برتن بنوایا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ امریکہ بھی لے جائیں۔ شہباز کی بات پر پروین نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ برتنوں کی جو قیمت شہباز نے اسے بتائی تھی، اسے سن کر پروین حیران رہ گئی۔ اتنی رقم تو پورا سال محنت کر کے بھی نہیں کما سکتا تھا۔ شہباز اور پروین نے برتن بنانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس بار دونوں نے بہت ہی محنت سے ایک ایک برتن کو تیار کیا تھا۔ مہارت تو ان دونوں کے ہاتھ میں پہلے ہی تھی، لیکن آرڈر بہت بڑا تھا۔ پورا کرتے کرتے انہیں 10 دن لگ گئے۔ جس روز شہباز کو وہ سارے برتن کمپنی میں جمع کروانے تھے، اس سے ایک روز قبل بڑی مشکل سے ان دونوں نے وہ سارے برتن تیار کیے تھے۔ خشک ہونے کے لیے انہوں نے وہ سارے برتن صحن میں رکھے۔ آج شہباز اور پروین دونوں ہی بڑے خوش تھے، مگر اپنے گھر کی چھت سے جھانک رہی کنیزہ کے چہرے پر ایک مکاری بھری مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شہباز اور پروینہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں۔ شہزاد کے منہ سے اس نے سن لیا تھا کہ شہباز کو برتن کے کئی بہت بڑا آرڈر ملا ہے۔ رات گہری نیند ہو رہی تھی۔ برتن وہیں صحن میں چھوڑ کر شہباز اور پروین اندر کمرے میں چلے گئے۔ شدید سردیوں کی وجہ سے باہر صحن میں سونا تو ناممکن تھا۔ یہ کوئی آدھی رات کا وقت تھا جب کنیز اب دبے پاؤں اپنے گھر سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا تھا۔ اس کے اور پروین کے گھر کے درمیان میں ایک چھوٹا سا دروازہ لگا ہوا تھا جو شروع کے وقتوں میں آنے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اب عرصہ ہوا اسے بند کر دیا گیا تھا۔ کنیزہ کے پاس چابی موجود تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تالا کھولا اور پروین کے گھر میں داخل ہو گئی۔ وہاں خاموشی اور سناٹا تھا۔ صرف صحن میں بے شمار برتن پڑے ہوئے تھے جنہیں کل صبح شہباز نے کمپنی کو دینے جانا تھا۔ کنیزہ مسکرائی۔ اللہ پر بڑا بھروسہ ہے نا تم لوگوں کو۔ اب میں دیکھتی ہوں کیسے نیک مسلمان بنتے ہو۔ جب کھانے کے لالے پڑیں گے تو خود ہی اللہ سے شکوے کرو گے اور مجھ سے پیسے مانگو گے۔ کنیزہ نفرت بھرے انداز میں سوچ رہی تھی۔ اس نے ایک ڈنڈا اٹھا کر مٹی کے برتن پر دے مار دیا۔ برتن نازک تھے، کنیزہ کی طاقتور چوٹ کو برداشت نہ کر پائے اور چکنا چور ہوتے چلے گئے۔ کنیزہ نے ایک برتن توڑنے پر ہی بس نہ کیا۔ اس نے صحن میں رکھے ایک ایک برتن پر ڈنڈا برسا برسا کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اندر کمروں میں سوئے شہباز اور پروین تھکن سے چور تھے۔ انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ باہر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ کنیزہ جب آخری برتن بھی توڑ چکی تو مطمئن انداز میں مسکراتی ہوئی واپس اپنے گھر کی جانب چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے اس نے دوبارہ سے تالا لگایا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور رقص کر رہی تھی۔ اندر کمرے میں سوئے بے خبر شہباز اور پروین ذرا سا کسمسائے کھٹکے کی آواز سن کر نیند تو خراب ہوئی، لیکن انہیں ایسا کچھ محسوس نہ ہوا جیسا باہر ہو چکا تھا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ باہر ان کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ خواب میں پروین کو عجیب و غریب شکلیں نظر آ رہی تھی اور وہ پوری رات بے چین سی رہی۔ صبح کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی۔ اس کا ارادہ تھا کہ ناشتے کے لیے تیاری کرے۔ بچوں نے اسکول جانا تھا اور شہباز نے برتن بیچنے۔ خوشی سے وہ آج جلدی جلدی سب کام کر لینا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر صحن میں نکلی تو باہر کا منظر دیکھتے ہی اس کے لبوں سے کربناک چیخ نکلی۔ سامنے ہی صحن میں برتنوں کے بجائے اس کا چورا بکھرا پڑا تھا۔ ایک بھی برتن سلامت نہیں تھا۔ پروین سر پر ہاتھ رکھے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر شہباز بھی اندر سے باہر نکل آیا۔ پروین کیوں صبح صبح چلا رہی ہو؟ اس نے باہر نکلتے ہی پوچھا۔ پروین نے انگلی کے اشارے سے اسے سامنے دیکھنے کا کہا۔ شہباز نے بھی سامنے دیکھا جہاں ٹوٹے پھوٹے برتنوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ برتن کیسے ٹوٹے؟ آج تو برتنوں کی جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی۔ آج اگر یہ برتن کمپنی کو جمع نہ کروائے تو میرا ان کے ساتھ معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔
کیا پتہ وہ مجھے پولیس کے ہی حوالے کر دیں، شہباز نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ پروین کے تو خود اوسان خطا ہو چکے تھے، وہ شہباز کو کیا جواب دیتی؟ تبھی شہباز کی جیب میں رکھا ہوا چھوٹا سا موبائل بجنے لگا۔ شہباز نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور اسی کے دوست کا فون تھا جس نے کمپنی سے اس کا رابطہ کروایا تھا۔ شہباز کا دل ٹوٹ گیا، اس نے موبائل ان کے کانوں سے لگا لیا۔ دوسری جانب اس کا دوست اسے کچھ کہہ رہا تھا جسے سن کر شہباز کے چہرے پر تاریکی ہی تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ یقیناً وہ اسے برتن مقررہ تاریخ پر پہنچانے کے لیے بتا رہا تھا۔ پروین لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی۔ شہباز فون بند کر چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہم نئے برتن کس طرح سے بنائیں گے؟ شہباز نے پوچھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ شہباز اسے کوئی جواب دیتا، ساتھ والے گھر سے ایک کربناک چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ کی آواز کنیزہ کی تھی۔ کنیزہ چلاتے ہوئے شہباز اور پروین کے نام پکار رہی تھی۔ دونوں لرز اٹھے۔ اندھا دھند وہ دونوں اپنے طرف کا دروازہ کھول کے باہر نکلے۔ کنیزہ کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اکا دکا اور بھی لوگ اس کی چیخ سن کر گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ پروین اور شہباز بھی لپک کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کنیزہ کا بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کنیزہ چلاتے ہوئے شہزاد کا نام لے رہی تھی، اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہباز نے آگے بڑھ کر دیکھا، بیڈ پر شہزاد ٹیڑھا میڑا ہو کر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا منہ دائیں طرف کو کھنچا ہوا تھا اور منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی۔ آنکھیں عجیب اذیت ناک انداز میں مڑی ہوئی تھیں۔ اس کا بایاں حصہ بھی مڑا ہوا تھا۔ ایک نظر دیکھتے ہی شہباز کو اندازہ ہو گیا کہ شہزاد کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ پروین نے گھبرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ شہباز گھبرا کر آگے بڑھا۔ بھائی صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اچانک فالج کا حملہ؟ اس نے سر اٹھا کر کنیزہ سے پوچھا، مگر کنیزہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو جواب دیتی۔ مہنگا سوٹ اور مہنگا میک اپ آپ نے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس وقت تو وہ بکھرے بال اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مسلسل روتے ہوئے شہزاد کو ہی پکار رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں شہباز کو کیا ہو گیا۔ کل رات کھانا کھانے کے بعد یہ سکون سے آ کر یہاں لیٹے ہوئے تھے۔ آج ان کی کمپنی میں پروموشن کا دن تھا، بہت خوش تھے، لیکن نہ جانے کیا ہوا ہے۔ صبح میں انہیں آفس کے جگانے کے لیے آئی تو ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے روشنی جلا کر دیکھا تو ان کے چہرے کی یہ حالت تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ کنیزہ رو رہی تھی۔ پروین کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر کنیزہ کو تسلی دینی چاہی، مگر اس کی تسلی اس وقت کنیزہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ شہباز کے علاوہ وہاں محلے کے جتنے لوگ موجود تھے جن کے ساتھ شہزاد کی اچھی سلام دعا تھی، کوئی بھی شہزاد کو اسپتال لے جانے پر تیار نہ تھا۔ حالانکہ وہ لوگ امیر تھے لیکن شہزاد کو اچھی نگاہ سے دیکھتے نہ تھے۔ شہباز خاموشی سے پڑوس سے رکشہ پکڑ کر لایا اور لوگوں کی مدد سے شہزاد کو اٹھا کر رکشے میں ڈال دیا، اور پریشان تھا۔ شہزاد کے چہرے کے تاثرات اچھے نہ تھے اور اسے لیتے ہی فوراً اسپتال کی جانب بھاگا۔ باہر نکلنے سے پہلے کنیزہ نے چند روپے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ شہباز شہزاد کو لے کر دوڑتا ہوا قریبی اسپتال پہنچا تھا۔ شہزاد کے چہرے کی حالت دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے ایمرجنسی میں داخل کر لیا۔ نہ جانے کہ شہباز کو کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ بظاہر تو دیکھنے میں وہ صرف فالج کا ہی اٹیک لگ رہا تھا۔ کچھ وقت کے بعد ڈاکٹرز باہر نکلے۔ خبر اچھی نہیں تھی، آپ کے بھائی کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، جو صرف بظاہر نہیں بلکہ جسمان کے اندرونی حصے میں ہے۔ دل پہ بھی اثر ہوا ہے۔ اگر چند گھنٹے اور اسی طرح رہا تو ان کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ شہباز کو پسینے آنے لگے، مگر جو کچھ ڈاکٹر نے کہا تھا وہی ہوا۔ چند گھنٹے زندگی اور موت کی طرح گزارنے کے بعد بالآخر شہزاد نے اپنی جان دے دی۔ ڈاکٹرز نے باہر آ کر مایوس کن انداز میں شہباز کو اطلاع دی اور وہ بے جان قدموں سے شہزاد کی لاش لے کر گھر کی جانب چل پڑا۔ میں جو سب شہزاد کے ٹھیک ہو کر واپس آنے کی امید پر تھے۔ شہزاد کی لاش گھر میں آئی تو کنیزہ کی چیخیں آسمان کو چیرنے لگیں۔ خود پروین بھی رونے پر مجبور ہو گئی۔ شہزاد کے بچے الگ سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ کنیزہ جو کل تک غرور اور تکبر کیا کرتی تھی، آج سارا غرور خراب میں مل چکا تھا۔ شہباز سارے انتظام کو دیکھ رہا تھا، کوئی اور آگے تک نہ آیا تھا۔ کفن دفن سے لے کر گھر میں کھانا پکانے تک
ہر کام شہباز نے کیا۔ شہزاد کو دفن کر دیا گیا۔ 1-2 روز میں جو چند مہمان آئے تھے وہ بھی رخصت ہو کر چلے گئے۔ کنیز کا گھر بالکل خالی ہو گیا۔ وہ ہر وقت دیوار سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم رہتی اور روتی رہتی۔ شہزاد کے مرتے کے ساتھ ہی کمپنی والوں نے ان سے آنکھیں پھیر لی اور جو اس کا پروموشن کر رہے تھے اسی مہینے کی تنخواہ دینے پہ بھی کترانے لگے۔ صرف شروع کے چند دن جو شہزاد کمپنی گیا تھا اسی چند دنوں کی تنخواہ انہوں نے کنیزہ کے ہاتھوں میں تھما دی، جو کہ پرائیویٹ نوکری تھی، اس لیے پینشن وغیرہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ گھر میں جمع کر کے کچھ بھی رکھا ہوا تھا، صرف ایک یہ گھر تھا اور گاڑی جو شہزاد کے نام پر تھی۔ آنے والے دنوں میں کنیزہ کو یہی چیزیں فروخت کر کے اپنا گزارا کرنا تھا۔ شہزاد کے مرنے کے بعد شہباز افسردہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جب پروین اس کے پاس گئی، بچوں نے کل اسکول جانا ہے، بہتر یہی ہے کہ میں آج آپ کو کچھ برتن بنا دیتی ہوں، آپ کل جا کر انہیں سائیکل پر فروخت کر آئیں، کم از کم گھر کا چولہا تو جل جائے، باقی سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ پروین کی بات پر شہباز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند برتن نہیں، بہت سارے برتن بنانے ہیں۔ تمہیں یاد ہے شہزاد بھائی کی موت سے پہلے مجھے کمپنی کے دوست کا فون آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کمپنی نے اپنے آرڈر میں تھوڑی سی تاخیر کر دی ہے، اب وہ 1 مہینے بعد آرڈر لے کر جائیں گے۔ 1 مہینے کے اندر مجھے پہلے سے بھی زیادہ برتن بنا کر ان کے حوالے کرنے ہیں۔ اس آرڈر کے مکمل ہوتے ہی وہ مجھے کافی سارے پیسے دیں گے، بلکہ آدھے پیسے تو انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں بھیج بھی دیے ہیں۔ یہ دیکھو، شہباز نے موبائل نکال کر پروین کو دکھایا، جو بے یقین نگاہوں سے موبائل کی اسکرین پر چمکتی ایک بڑی سی رقم کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ناممکن ہے، اس کے لبوں سے نکلا مگر اللہ نے یہ ممکن کر دیا ہے۔ کنیزہ ان کی باتیں سن رہی تھی، اچانک ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے اس رات تمہارے سارے برتن توڑ دیے تھے تاکہ تم لوگ اور تمہارے بچے فاقوں سے مر جائیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ قدرت کا عذاب تو میرے ہی گھر پر نازل ہو جائے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پروین اور شہباز دونوں ساکت رہ گئے، لیکن کنیزہ کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ شہباز خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ چند روز بعد اس کے بنائے گئے برتن مکمل ہو گئے۔ بیرون ملک والی کمپنی ان برتنوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ کمپنی کو یہ برتن اتنے زیادہ پسند آئے کہ انہوں نے شہباز سے ایک لمبا معاہدہ کر لیا، جس کے تحت وہ انہیں ہر مہینے برتنوں کی کھیپ بنا کر دیا کرتے۔ اس کے بدلے شہباز کو لاکھوں کی رقم ملنے لگی۔ وہ گھرانہ جو پہلے غربت کی منہ بولتی تصویر تھا، اب پھلنے اور پھولنے لگا، مگر پڑوس میں رہتی کنیزہ اور اس کے بچے بالکل ویسے ہی چند نوالوں کو ترسنے لگے تھے جیسے کبھی پروین کے بچے ترسا کرتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پروین انہیں جلانے کے بجائے خاموشی سے ان کی مدد کر دیا کرتی تھی۔